حکومتوں کا کام کاروبار نہیں کرنا ہوتا، لیکن کاروبار کو، کاروبار کے حالات کو سازگار بنانا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے اگر صوبے، کل میں نے گورنر سندھ کو سنا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی کے جو تاجر ہیں وہ بھی پی آئی اے کے لیے انٹرسٹڈ ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہماری ایئر لائن کو پیروں پہ کھڑی ہو جائے، دوبارہ سے وہی پی آئی اے بن جائے جس نے ایمریٹس کو اور قطر کو بنایا تھا، تو اس سے بڑا دن ہمارے لیے ہو نہیں سکتا۔ تو کوئی بھی صوبائی حکومت اپنے طور کے اوپر اپنی ایئر لائن کو لانچ کر سکتی ہے، لیکن فی الحال ایسی کوئی جو ہے وہ تجویز ابھی جو ہے وہ ایسی موجود نہیں ہے۔ اور قائد نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے، جو ایئر پنجاب کی انہوں نے بات کی کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک اچھی ایئر لائن، وہ کوئی بھی ایئر لائن ہو، پی آئی اے اگر دوبارہ جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو کر وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، نتھنگ لائک اٹ۔ اگر کوئی اور صوبہ جو ہے وہ کاروباری افراد اور وہ صوبے کے لوگ جو ہے وہ مل کر اگر جو ہے وہ ایک ایئر لائن جو ہے وہ بنانے کے قابل ہوں، نتھنگ لائک اٹ، تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ جو ہے وہ پی آئی اے پنجاب گورنمنٹ خریدنے جا رہی ہے، قطعی طور پر نہیں ہے۔ دوسری ایک لطیفہ میں نے سنا، ایک میں نے خط پڑھا، وہ کے پی کے سے آیا تھا کہ جی وہ پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کن جہازوں کی بات کریں، ان کو شاید پتہ نہیں کہ پی آئی اے میں اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں، اور پی آئی اے جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کون سی پی آئی اے سمجھ رہے ہیں، تو جن کے پاس جیسے میں نے کہا 1000 ارب روپے سے زیادہ کے مقروض جو صوبہ ہے، جن کو جو ہے وہ یونیورسٹیاں بیچنی پڑتی ہیں، جن کو زمینیں بیچنی پڑتی ہیں، جن کو اور جو ہے وہ یا تو یہ زمینیں بیچی جا رہی ہوں کسی انویسٹمنٹ کے لیے، کسی پروجیکٹ کے لیے، تو اور بات ہے۔ یہاں پر اپنے جو ہے وہ تنخواہیں دینے کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہ کرنا پڑتا ہے، انہوں وہ چلے ہیں جی پی آئی اے کے جہاز خریدنے۔ تو میں ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ بھائی یہ مطلب مذاق کی بات نہیں ہے، پی آئی اے میں جو ہے اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک وہ بھی میں نے سنا، پتہ نہیں کون سے، کبھی کہتے ہیں وہ ترجمان ہیں، کبھی نہیں ہیں، بہرحال وہ پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، جو بھی ہیں، وہ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز جو ہے وہ گنڈا پور کو کاپی کرتی ہیں۔ اللہ کی مطلب خدا کا خوف کرو بھائی، مطلب اتنے وہ جو ہے وہ لطیفوں والی باتیں اور اتنی فضول باتیں مت کرو کہ لوگ جو ہے وہ اپنی ہنسی بھی کنٹرول نہ کر سکیں۔ یہ مریم نواز جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ 12 روپے کی روٹی کرتے ہیں، آپ نے نقل مار کے وہ کہہ تو دیا کہ ہم کریں گے، آج تک کے پی کے اندر 12 روپے کی روٹی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ پھر مریم نواز جو ہے وہ ایئر ایمبولنس لا رہی تھی تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی ایئر ایمبولنس امیروں کے لیے آ رہی ہے، یہ اپنے لیے یہ آ ہی نہیں سکتی، یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، ہمارا پروجیکٹ تھا تو کر لیتے پورا، یہ پرویز الہی کے دور سے چلا، بزدار سے ہوتا جو چیز ان سے نہیں ہو سکتی تھی نا، نہیں ہوئی، اس کو امپلیمنٹ میری وزیر اعلیٰ نے کیا اور اس نے کر کے دکھایا۔ اب ایئر ایمبولنس کی نقل انہوں بھی بیماری، انہوں نے کہا ہم بھی کے پی کے اندر ایئر ایمبولنس لائیں گے۔ ان کے پاس اپنی ایمبولنسز جو ہیں اور اپنی جو مجھے ہاں یہ بھی پتہ چلا، وہ جو ایک آگ لگی تھی، بہت خوفناک آگ لگی کے پی کے اندر، وہاں پر ان کی جو ایک تو ان کے پاس وہ جو سارے انقلاب لینے کے لیے نکلی تھی ساری فائر فائٹنگ کی جو مشینیں ہیں وہ واپس نہیں آ سکی، جو کوئی ہیں تھی ان کے اندر ڈیزل ڈلوانے کے پیسے نہیں تھے، انہوں نے ڈیزل نہیں ڈلوا سکے ان جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کے اندر۔ تو یہ حالات اور واقعات ہیں اور باتیں سنیں ان کی کہ یہ جو ہے وہ مریم نواز ان کی نقل کرے گی، اللہ کی شان ہے۔ نقل جو ہے وہ مریم نواز نے الیکٹرک بائکس دی ہیں، مریم نواز نے لیپ ٹاپس دیے ہیں، کسان کارڈ دیا ہے، مریم نواز کینسر ہاسپٹل بنانے جا رہی ہیں، پاکستان کا پہلا پبلک جو ہے وہ سیکٹر کا 1000 بیڈ کا جو ہے وہ کینسر ہاسپٹل وہ بنانے جا رہی ہیں، جس کینسر ہاسپٹل پہ آپ اپنی سیاست چمکاتے ہیں، اس کی زمین بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی دی ہوئی ہے اور اس میں 50 کروڑ روپیہ بھی میاں شریف صاحب کی جو ہے وہ فیملی کا ہے۔ کینسر کی ادویات، ٹی بی کی ادویات، ہیپاٹائٹس کی ادویات جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے گھروں پر پہنچائی ہیں، فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں وہ شروع کیے ہیں، PIC2 نیا بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بتا دیں کہ ان میں سے کون سا منصوبہ جو ہے گنڈا پور نے اپنے جو ہے وہ صوبے میں بنایا ہے؟ ان کے صوبے میں 11-12 سال سے حکومت ہے پی ٹی آئی کی، کوئی نیا ہسپتال، کوئی نیا سکول یہ بنانے کے قابل نہیں ہے، اور منہ اٹھا کے کہہ دینا ہے کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ گنڈا پور کی جو ہے وہ نقل کر رہی ہے۔ جو گنڈا پور جو حرکتیں کرتے ہیں، معاف کریں وہ عورت تو کیا ایک ذی شعور انسان بھی نہیں کر سکتا، نہ اس طرح کی زبان بول سکتا ہے، نہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے، نہ اس طرح کے شوق ہو سکتے ہیں۔ تو یہ گنڈا پور اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ ہی ایک نمونہ ہے جو اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور وہ وہی ہو سکتا ہے۔
مجھے افسوس ہوا جی، جب میں نے بھی دیکھی یہ خبر تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ آبدیدہ ہو گئیں، لیکن وہ مجھے پھر انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا کہ ان کو مریم نواز جیسی ہمت اور طاقت جو ہے وہ حاصل کرنی پڑے گی۔ مریم نواز صاحبہ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی تھی جب ان کی والدہ کی بیماری کی خبر ان کو مل رہی تھی، ان کی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے جب وہ کورٹ تشریف لائی تھی، اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی، لیکن ان کو ہم نے پبلکلی کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا ہوتا کہ ساتھ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے، جو ظلم بشریٰ بی بی صاحبہ کی مرضی سے اور اجازت سے رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے ہیروئن کا کیس ڈال کے کیا تھا، احسن اقبال کے اوپر ناروال سپورٹس کمپلیکس بنانے کا کیا تھا، جو کیسز جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ پہ بنائے گئے تھے، جو بیٹے سے خیالی تنخواہ نہ لینے پر جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ ایک سازش کے تحت ان کو راہ سے ہٹایا گیا تھا، اس کی معافی بھی مانگ لیتی۔ چلے معافی ہم سے کیا مانگنی، اللہ پاک سے مانگ لے، اور جو ہے وہ اپنے گناہوں کی جو ہے معافی اللہ پاک سے طلب کرے، اللہ ان کے جو ہے وہ تکلیفوں کو آسان کرے، میں تو دعائی کر سکتی ہوں۔ لیکن سوالات کے جوابات تو ان کو دینے پڑیں گے۔ جو توشہ خانہ کا سیٹ، جس کی ایک آڈیو بھی آپ کو یاد ہے کہ گھر میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کی کوئی چیکنگ نہیں کرتے، جو گھر سے باہر جاتی ہیں صرف ان کی چیکنگ کرتے ہیں، تو وہ جو گھر میں آ رہی تھی ملٹری سیکرٹری صاحب جو بھیج رہے تھے بڑے بڑے ہیروں کے سیٹ، جن کی ان کے مطابق ان کا ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ریکارڈ ظاہر ہے وہ ہم سے بھی پوچھا گیا تھا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جا رہا ہے، تو جو ہے وہ یہ رسیدیں بقول عمران خان صاحب کے، جن کا آج انہوں نے وہ کیا ہے، بقول عمران خان صاحب کے یہ رسیدیں تو ان کو دینی پڑیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ روسٹرم پہ ان کا آج خود سے آنا اور آ کر یہ ایموشنل سپیچ کرنا، کہاں وفد جائے گا؟ نہیں، وفد جانے کی بات وفد نہیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ لیٹر لکھیں گی، اور لیٹر لکھیں گی بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب جو وہاں کے ہیں ان کو لیے، تاکہ وہ اسموگ کے اوپر جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہمارا انڈیکس بالکل کنٹرول میں ہوتا ہے، جیسے ہی ہوا کا رخ جو ہے وہ اس طرف آتا ہے تو ہمارا انڈیکس ڈسٹرب ہوتا ہے، تو انہوں نے لیٹر لکھنے کے بارے میں جو ہے وہ کی تھی، لیٹر آج انشاءاللہ ہوپفلی لکھ دیا جائے گا۔ تو ان کو جیل ریفارم میں ڈال دیا گیا ہے، تو کیا وہ آپ ہی سمجھتے ہیں؟ تم نے مجھے ضرور پھنسانا ہوتا ہے ہمیشہ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یو این او کے پاس جائیں گے بھائی، مطلب وہ جیسے عمران خان کو چھینک آ گئی یو این او میں چلے جائیں، تو وہ ایسے نہیں ہوتا۔ ہم ایک سوورن کنٹری ہیں اور ہمیں اپنی اسٹریٹجیز کے بارے میں علم ہے، جیسے میں نے کہا کہ فورن آفس کے ساتھ ہمارا جو پنجاب کا خط ہے اس کو فورن آفس کے ذریعے ٹیک اپ کیا جائے گا۔ جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے، تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، بہتر ہوتا کہ کوئی ایسا شخص جو جیل میں بے گناہ قید ہے، جس کو کسی وڈیرے نے ڈلوایا ہو، اس کو بلا کے جیل ریفارمز پہ اس کی رائے لے لی جاتی۔ کوئی ایسا شخص جو صرف اپنی جو سزا اس لیے کاٹ رہا ہے کہ اس کے پاس جو پیسہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، جو آپ کے اوپر کمپنسیشن ہوتی ہے، وہ کمپنسیشن ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، اس سے رائے لے لی جاتی۔ یا کوئی ایسا شخص جو جس کو جو ہے وہ کسی بااثر جو شخص نے جو ہے وہ کسی ایسے کیس کے اندر، جیسے رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ سے پوچھ لیتے، وہ بڑا اچھا بتاتے کہ موت کی چکی میں کیسے رہ کے آئے ہیں، وہ ان کو بتاتے کہ جس کیس کی سزائے موت تھی، اس کے اوپر جب ان کو دوائیاں نہیں دی جا رہی تھی، جب ان کی بیگم سارا دن باہر گیٹ پہ کھڑے ہو کے ترلے اور واسطے ڈالتی تھی، تو کیا ہوتا تھا۔ ایسی جو ہے وہ کسی شخص کو اگر بلا کر اگر واقعی ریفارمز کرنی تھی تو ظاہر ہے وہ ان سے بھی اچھا ہے کہ ان سے بھی رائے لے لی جائے، لیکن لال پاسپورٹس اور وہ جو ہیں وہ شاید وہ ہمارے ملک میں زیادہ معزز اور معتبر لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری گزارش ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگی کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہاں پہ بھی جیل ریفارمز کی بڑی ضرورت ہے، وہاں پر پوری جیلیں توڑ دی جاتی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ جیلیں توڑ کر لوگوں کو جو ہے وہ چھڑوا لیا جاتا ہے، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال اور حالت ہی نہیں ہے۔ تو جو ہے وہ جیل ریفارم صرف پنجاب میں ہونی چاہیے یا باقی جگہ پہ ہونی چاہیے، جیل ریفارمز ایکچولی کام کس کا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے۔ جو ہے وہ پنجاب کی ٹیریٹری سے ان کو بازیاب کروایا گیا اور یہ الزام عائد ہو رہا ہے کہ پنجاب پولیس نے ان کو اپنی بیجا کسٹڈی میں رکھا گیا، اس پر پنجاب حکومت کا کیا موقف؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، میرے پاس وہ لیٹر بھی موجود ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، جو اب میرا خیال سوشل میڈیا پہ آ بھی گیا ہے، غالباً 1 نومبر کا ہے، جس کے اندر جو اسپیشل برانچ ہے اس نے باقاعدہ یہ کے پی کے گورنمنٹ کو لکھا
کہ چمکنی کے ارد گرد جو ہے وہ اس وقت انتظار پنجوچا صاحب جو ہے ان کی شاید جو لوکیشن ہے وہ مل رہی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ بار بار غواکار جو ہے وہ بار بار چینج کر رہے ہیں جگہوں کو، اور پنجوتا صاحب نے خود بھی کہا کہ 2 کروڑ روپیہ شاید تاوان مانگا گیا تھا، اور وہ کہاں سے آئے؟ کے پی کے سے۔ کے پی کے میں میری حکومت نہیں ہے بھائی۔ نہیں، یہ تو پنجوتا صاحب بتا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے چمکنی کا نام سنا ہے، پشتوں میں بات کرتے تھے، اور کے پی کے جو ہے وہ وہاں سے وہ آتے ہوئے حسن عبدال کے قریب ملے ہیں، تو یہ تو پنجوتا صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا۔ اچھا میڈم، آج سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی آئینی بینچ کے حوالے سے، تو پنجاب حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے قرارداد لانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی بالکل لانی ہے جی، یہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ریزولوشن تمام جو اسمبلیز ہیں ان کو لانا ان کے اوپر بائنڈنگ ہے، تو ہم بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، آج مریم صاحبہ کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ ایڈمٹ ہے، اس کے اوپر ذرا آفیشلی بتا دیجیے گا، اس وقت وہ ایڈمٹ ہیں، واپس چلی گئی ہیں، ان کی طبیعت سے کیسی ہے؟ جی وہ بہتر ہے جی ماشاءاللہ، ان کو تھائرائڈ کا ایک پرابلم ہے، آج سے نہیں ہے، ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں بغیر تصدیق کے، بغیر اس کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ مجھے الہام تو ہوتا نہیں، میں نے جیسے گزارش کی کہ جو تھوڑی دیر کے اندر جب اگر انشاءاللہ وہ گھر پہنچ جائیں گی تو ڈاکٹروں کی ایڈوائس جو ہے وہ ظاہر وہ ساتھ لے کے جائیں گی۔ تھینک یو جی، شکریہ۔